ناظرین، ساؤتھ ایشیا ریویو کی ایک اور قسط کے ساتھ عمر فاروق، ممتاز خان اور خالد حمید فاروقی برسلز سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے ٹاپکس میں سب سے پہلے ہم آج ایک جو ان ون وے دھماکہ خیز بیان دیا ہے عمران خان نے، جو پچھلے 3-4 ہفتے سے ایک ہلچل مچی ہوئی تھی، جو آرمی چیف نے اکنامک اسٹریٹجی کا اعلان کیا تھا کہ وہ اکنامک حالات بہتر کرنے کے لیے ہندوستان سے تعلقات بہتر کرنے اور بات چیت کرنے پہ تیار ہیں، اور اس کے بعد مختلف بیانات آ رہے تھے جیسے کنفیوژن تھا، اور آج عمران خان نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ جی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جب تک 5 اگست 2019 کے اقدامات واپس نہیں لیے جاتے اس وقت تک ہم ہندوستان سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے۔ تو یہ کافی تشویشناک صورتحال ہے کہ جس میں وزیر اعظم نے ایک دفعہ پھر پاکستان کی پالیسی کو ایک بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، جس میں آرمی چیف کے بیان سے ایک نرمی آئی تھی، کیونکہ ہندوستان نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہوا ہے کہ وہ آرٹیکل 370 تو کسی صورت میں واپس لینے کو تیار نہیں ہے۔ تو کیا یہ کوئی پالیسی چینج حکومت کی سطح پہ ہوئی ہے، یا حکومت کے وہ ادارے جو اب تک پچھلے 3 سال سے ایک پیج پہ کہے جا رہے تھے ان کا وہ کچھ پیج الگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کیا ایک ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کی صورتحال بن رہی ہے؟ اسی تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو شہباز شریف کو بیل ملی اور اس کے بعد ان کے ملک سے باہر جانے کی اجازت ملی، اور اس میں جو عام خیال تھا وہ یہی تھا کہ کسی ڈیل کے نتیجے میں یا ڈھیل کے نتیجے میں ان کو جانے دیا جا رہا ہے تاکہ نواز شریف سے وہ بات چیت کر کے معاملات، ملکی حالات کو ایک جو ہے نارمل کیا جائے۔ اس کو بھی سبوٹاج کیا گیا، ان کو جانے سے روک دیا گیا، اور جو ہے ایئرپورٹ سے واپس کیا گیا، اور اب ان کی ای سی ایل میں نام ڈالنے کی درخواست۔ تو کیا ایک جو ہے مقابلہ شروع ہو گیا ہے فوج اور عمران خان کے درمیان، اور کیا وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں؟ اس بات پہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے فلسطین میں ایک بہت انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، جس میں جو اسرائیلی توسیع پسندی کی پالیسی ہے وہ مستقل جاری ہے۔ جیروسلم سے وہ لوگ فلسطینیوں کو ایویکٹ کر رہے ہیں جس کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے، اور وہ ایسکیلیٹ ہو کے جو ہے وہاں پہ تقریباً جو ہے آخری خبریں آنے تک کوئی 27 فلسطینی جو ہے مار چکے ہیں، اسرائیلی جو غزہ میں انہوں نے بمباری کی ہے، اور اس کو پوری دنیا کا ریئیکشن صرف یہی آ رہا ہے کہ جو فلسطینی ہیں وہ اپنے احتجاج اور وہاں سے جو چند ہوم میڈ راکٹ جن کو سب کو تباہ کر دیا گیا وہ روکیں، اور وہی اصل وجہ ہے۔ تو اس پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے عمران خان نے ایک بہت اہم دورہ کیا سعودی عرب کا۔ سعودی عرب جہاں پہ ابھی چند مہینوں پہلے سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ بہت سخت رویہ رکھا ہوا تھا، انہوں نے وہ اپنے $1 بلین بھی واپس لے لیے جو رکھے ہوئے تھے، اور پاکستان کو چین سے لون لے کے اس کو واپس دینا پڑا، اور ان کے پاکستان کی بہت سرد موری آ گئی تھی، اور ایک دم ایک انیشیٹو لگتا ہے ایسا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے آیا، اور سعودی عرب نے کوشش کی ہے کہ پاکستان سے تعلقات بہتر کریں، اور لازمی بات ہے سعودی عرب کو کوئی ضرورت پڑی ہوگی تو اس کے پس منظر کا جائزہ لیں گے کہ کیوں سعودی عرب ایک دم پاکستان سے دوبارہ گرم جوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے خالد صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو آج عمران خان نے ایک دم ایک بیان دیا، اور پاکستان کی تمام جو پالیسی پچھلے 1-2 مہینے میں کچھ نرمی آئی تھی جس سے تعلقات آگے بڑھنے کا اندیشہ تھا، تو ایک دم انہوں نے کر کے دوبارہ اسی بند گلی میں لے گئے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ڈومیسٹک وجہ ہے یا اس کی انٹرنیشنل پالیسی کی کوئی وجہ؟ دیکھیں، عمران خان کی اب صورتحال یہ ہے کہ وہ فرار کا راستہ اختیار کر رہے ہیں حکومت سے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگلے مہینے ایک اور فیصلہ آنے والا ہے FATF کا، جس میں پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا جائے گا کہ کوئی ایسے شواہد نظر نہیں آتے۔ جو 3 پوائنٹ رہ گئے تھے 27 میں سے 24 انہوں نے کمپلائی کر دیے تھے، جو بیسیکلی نسبتاً آسان تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ ٹیرر فائنینسنگ کا تھا اور منی لانڈرنگ کا تھا۔ یہ دو بیسیکلی، کیونکہ انسٹیٹیوشن کی بنیاد ہی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کی پریونٹیشن ہے، جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے۔ تو اس کا بھی فیصلہ اب
500 جتنے بھی لوگ گرفتار ہیں ان کی لیکن اگر پروسیکیوشن میں ایف اے آپ ٹی۔ کی توجہ خالد صاحب ایک صرف توجہ، شاہ محمود قریشی نے آج بیان دیا ہے، انہوں نے میرے خیال میں ٹویٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ بہت اچھی خبر آئے گی اور پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا جو اگلے مہینے ان کا اجلاس ہے. تو ان کی اس خوش فہمی کی کیا وجہ ہے؟ ان کے پاس ایویڈنس ہوں گے، انہوں نے کچھ کمپلائی کیے ہوں گے، لیکن جو حقائق ہیں اور اگر آپ فیکٹس دیکھیں تو ساری اس طرح کی صورتحال ہے یورپ میں اس وقت. مجھے تو اس طرح کا نہیں لگتا کہ اتنی بڑی تعداد میں وہ پروسیکیوشن پہ جو مسئلہ اٹکا ہوا ہے. پاکستان نے بہت ایفرٹس کیے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، لیکن جیسے 10-15 لوگوں کے ہم نے نام سنے، لشکر طیبہ کے، اور حافظ سعید ہیں، لکھوی ہیں، اور مسعود اظہر ہیں، تو کچھ بڑے بڑے نام تو سامنے آئے، لیکن کیا تمام لوگوں کی جو پروسیکیوشن کا مطالبہ ہے ایف اے ٹی ایف کی، یا انہوں نے کوئی ڈیل کی ہے ایف اے ٹی ایف سے جس کے نتیجے میں ان کو یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ جی پروسیکیوشن بڑے لوگوں کی ہوگی، ہے چھوٹے لوگوں کے معاملات عدالت میں ہیں، عدالتیں سست روی سے جو ہے وہ کرتی ہیں عمل درآمد. تو شاہ محمود قریشی ظاہر وزیر خارجہ پاکستان ہے، لیکن اس سے قبل بھی جو ہے عماد اظہر 4 دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں اور چاروں دفعہ گرے لسٹ میں رہے ہیں وہ. اب تو ظاہر ہے کہ اس پہ کوئی بات حتمی نہیں کی جا سکتی، ہم اسپیکولیشن ہی کر سکتے ہیں یا ہم بتا سکتے ہیں حقائق کی روشنی میں یہ ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اکنامک صورتحال بہتر ہوتی ہوئی نظر بالکل نہیں آ رہی. پاکستان کی جی ڈی پی مسلسل نیچے جا رہی ہے. یورپین یونین کی قرارداد آنے کے بعد گو کہ اس پر ابھی تک کوئی یہ حتمی فیصلہ نہیں آیا کہ سسپینڈ ہو جائے گی پاکستان جی ایس پی پلس کی، اور میرے خیال میں جی ایس پی پلس سسپینڈ نہیں ہوگی، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ خود ہی جو ہے وہ یہاں کے جو کمپنیاں ہیں وہ ہیزیٹیٹ کریں گی آپ سے بزنس میں، اور یہاں کے جو آپ کے خریدار ہیں وہ بھی ہیزیٹیٹ کریں گے، کیونکہ اس خبر کا امپیکٹ اور اس فیصلے کا یورپین پارلیمنٹ کے امپیکٹ بہت بڑا ہے. تو اور عمران خان کے پاس حکومت میں رہنے کا کوئی اب جواز نہیں بچا ہے. اب ان کے لیے مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں اگلے 2 سال میں. ایک تو وہ 1 سال کے بعد گورنمنٹ لیم ڈک ہو جائے گی، الیکشن کے اس میں پروسیس میں چلی جائے گی، لیکن جو اگلا 1 سال ہے وہ پینڈیمک چلے گی ابھی، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے معیشت کے بہتر ہونے کے امکانات نہیں، پریشر بڑھے گا، پروٹیسٹ بڑھے گا عید کے بعد، اور جو ہے ایک طرح سے حکومت اب ہے نہیں تحریک انصاف کیا. عمران خان کی ایک لاش ہے جسے جو ہے میں سمجھتا ہوں دفن کرنا جو ہے رہ گیا ہے، اور پوزیشن تو نہ بھی کرے کچھ تو وہ اپنے بوجھ تلے جو ہے دب گئی ہے. تو کیا آپ کے خیال میں وہ ایک مظلوم بن کے حکومت سے نکلنا چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ اپنی ناکامی کا اعتراف کریں؟ وہ چاہتے ہیں کہ فوج ان کے خلاف کچھ کرے، کوئی سازش جس کو بنا کے وہ مظلوم بن کے اگلے 2 سال جو ہے ڈھنڈورا پیٹتے رہیں اور عوام میں جا کے نہیں، روتے رہیں. یہ ٹھیک بات ہے، وہ شہید بننا چاہتے ہیں اور اگلے الیکشن میں بحیثیت ایسے آنا چاہتے ہیں کہ میں نے مافیا کے خلاف کام کیا اور مافیا نے مجھے ٹھہرنے نہیں دیا، میں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی جو مافیا ان کو بھی چیلنج کیا، اور اس وجہ سے جو ہے مجھے چلنے نہیں دیا گیا. جہاں تک فوج کا تعلق ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے، وہ نہیں ہٹانا چاہتے ان کو. وہ چاہتے ہیں کہ یہ 5 سال مکمل کریں، بہتری بنائیں. ابھی جو سعودی عرب کا جو دورہ ہے، بنیادی طور پر جنرل باجوہ نے بہت کام کیا اس کے لیے، اور گراؤنڈ بنایا، اور وہ 3 دن پہلے سعودی عرب گئے اور انہوں نے بہت زیادہ جو ٹینشن تھی، تناؤ تھی، اس کو کم کیا، آہستہ آہستہ بہتر کیا. اور سعودی عرب بھی جو ہے بہت بڑی نیڈ میں ہے. پاکستانی انہوں نے ٹھیک اندازہ لگایا ہے کہ وہ ایران سے بھی اپنے تعلقات بحال کر رہے ہیں، وہ یمن میں بھی بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت سعودی عرب بھی پاکستان کی طرح بہت آئسولیٹڈ ہے. اور اس موضوع کو ہم تھوڑی دیر کے بعد ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیل میں. اس سے پہلے میں ممتاز صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہوئے کہ ممتاز آپ یہ بتائیں گے کہ عمران خان کی خواہش تو ہے کہ وہ ایک طرح سے مظلوم بن کے اور ایک جو ہے شہید بن کے، ایک جو پاکستان میں اور تھرڈ ورلڈ کے ملکوں میں ایک کانسیپٹ ہے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا اور ہمدردی، تو اس میں وہ عوام کی ہمدردی لے سکیں. لیکن کیا فوج اس قدر، فرسٹ آف آل جیسے خالد صاحب نے کہا کہ وہ ہٹانا نہیں چاہتے، لیکن کیا فوج کو وہ اس کونے تک پہنچا دیں گے، اس جگہ تک پہنچا دیں گے کہ جہاں پہ وہ فوج جو ہے وہ کچھ ان کے خلاف اقدام لینے پہ جو ہے وہ تیار ہو جائے؟ اور جس کی ایک جھلک میرے خیال میں شاید شہباز شریف کو جو
سہولتیں ملی ہیں اس سے بھی ملتی ہیں کہ شاید کوئی فوج الٹرنیٹ بنانے کی کوشش کرتے. تو آپ کے خیال میں یہ تمام جو پالیسی چینج کی، اور اسپیشلی ہندوستان کے مسئلے پہ جو بہت ہی سینسیٹیو ہے، کہ اس پہ انہوں نے تقریباً باجوہ کے جنرل باجوہ کے اسٹیپ کو سبوٹاج کر دیا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے، عمران خان اس وقت بھی وہ اقتدار میں جس طرح آیا تو وہ اس وقت بھی یہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ یہ کام فوج جو ہے وہ کیوں نہیں کرتی ہے، اور میرے ساتھ جس طریقے سے وہ پہلے مطلب سارا کام انہوں نے اپنے ذمہ لیا تھا، یہ بھی جو ہے وہ گورننس کا بھی ان کے ذمہ ہے. اب وہ دوسروں کے ساتھ کیوں جو ہے وہ بات کر رہی ہے، اپوزیشن کے ساتھ کیوں بات کر رہی ہے. اور آرمی کے جو مطلب ہائرارکی ہے وہ خود ایک ایسی مشکل میں آ کے پھنس گئے ہیں کہ جس کو ایک ایسٹ بنا کے لائے تھے، وہ ایک لائبلٹی جو ہے وہ ان کے گلے میں بن کے وہ پہنچ چکی ہے. اب وہ یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ اس کو کیسے جو ہے وہ ہٹائے. جیسے خالد امین نے کہا ہے کہ وہ اس کو نہیں ہٹانا چاہتے، یہ فیکٹ ہے کہ وہ نہیں ہٹانا چاہتے ہیں، چونکہ جس طریقے سے پورے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر کے انہوں نے عمران خان کو لایا تھا، اور جو ایک لمبا ان کی ایک منصوبہ تھا، وہ شاید 2 سال کے بعد ہی. اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ ایسا لگتا ہے کہ ہائی اسکول کے بچے سے آپ جو ہے وہ پی ایچ ڈی کا جب تھیسس کروانا چاہیں تو وہ کیسے ممکن ہوگا؟ ایک آدمی کو گورننس کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت آرمی اور اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ نہ تو یہاں پہ کوئی ڈیلیوری ہے، نہ کوئی پرفارمنس ہے، نہ گورننس کی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اس کے نتیجے میں اب جو جیو اکنامکس کی جو وہ بات کر رہے تھے، وہ انڈیا کے ساتھ جو وہ تعلقات، ایون سعودیہ کے ساتھ آپ جتنا بھی دیکھیں کہ جو چیزیں اس وقت جتنی بھی ڈپلومیسی ہے، جتنی بھی جو چیزیں ہیں، وہ جو پاکستان کا جو وہ آرمی چیف ہے وہ کر رہے ہیں. وہ اس وقت افغانستان سے لے کے انڈیا تک، اور 370 پہلے انہوں نے لوگوں کو بلا کے کہا، جرنلسٹ کو، کہ 370 ہمارا ایشو نہیں ہے. اور عمران خان نے اب جو ہے شاہ محمود قریشی جو 2 دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. اور میرا خیال ہے یہ جو ابھی آرمی کے اندر ایک اوپینین فارم ہو رہی ہے کہ بھئی یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے، لہٰذا ہمیں کوئی متبادل طریقے جو ہے وہ تلاش کرنے چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ یہ اس کو شہید بھی اس طریقے سے نہیں بننے دیں گے جس طریقے سے عمران خان، جو وہ فارن فنڈنگ کیس جو رکا ہوا ہے نا وہاں الیکشن کمیشن کے پاس، وہ اسی وجہ سے انہوں نے روک کے رکھا ہوا ہے کہ اس کو شہید کے بجائے جو ہے وہ اس کو بالکل آپ دوسرے طریقے سے نکالے، جہاں پہ جس طرح نواز شریف کو مطلب ایک ایسے کیس میں نکالا گیا کہ جو اس پہ وہ بنتا ہی نہیں تھا. تو یہ تو ایک اس کا ایک ایسی انوالومنٹ موجود ہے فارن فنڈنگ کے حوالے سے کہ میرا خیال ہے کہ اب ان کے پاس نکالنے کے طریقے بھی موجود ہیں، اور انہوں نے متبادل ایک جو میرا خیال ہے کوئی راستہ بھی تلاش کیا ہوا، جس کی وجہ سے عمران خان اب چیزیں جو ہے وہ واپس آرمی کے جو ہے وہ کورٹ میں پھینک رہے ہیں کہ چاہے یہ جو چیز اگر ہوگی تو اس کے نتیجے میں اس کے پاس ایک جواز آئے گا کہ ہم تو کوشش کر رہے تھے، ابھی تو ہمیں 2-2.5 سال ہوئے تھے اقتدار میں، تو ہمیں اس طریقے سے نکالا گیا. لیکن شاید یہ اپارچونیٹی ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی جو جیسے وہ نکالے جائیں گے، اگر نکالے گے تو. خالد صاحب، جیسے ممتاز صاحب نے کہا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں اور کہ فوج جو ہے ایک بنا رہی ہے فورن فنڈنگ کیس، اور جس طرح نواز شریف کو انہوں نے ایک پاناما کے اور اس میں کیس بنا کے ایک اقامے کے اوپر نکالا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف اس کے باوجود حکومت کے لیے ایک تھریٹ بن گئے. انہوں نے جو ہے اپنا جو جی ٹی روڈ سے گئے، اس کے بعد جو ہے اور تمام الیکشن وہ جیت رہے ہیں، جبکہ نواز شریف صحت کے حساب سے اور جس طرح جہاں پہ ہیں اتنی ایکٹیولی کام نہیں کر سکے. جبکہ عمران خان کو اگر اس بہانے سے بھی نکالا گیا کہ فورن فنڈنگ کیس اور کچھ بھی، تو وہ جتنا شور مچا کے اور فوج کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے جتنا خطرہ بن سکتے ہیں، وہ میرے خیال میں نواز شریف سے بہت زیادہ
خطرہ بنیں گے؟ اور کیا آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو احساس کچھ ہو رہا ہے کہ کب تک وہ مینوپولیشن سے اور ایک کو آگے لا کے پیچھے اور جس کو بھی لے کے آتے ہیں وہ اپنے پر پرزے نکالنے لگتا ہے؟ یعنی عمران خان کو جس طرح لائے تھے اور جس طرح ایک پیج پہ چل رہے تھے، لگتا نہیں تھا کہ رفٹ آئے گی، وہاں پہ بھی لگ رہا ہے. تو کیا کوئی خوشائند خبر ہو سکتی ہے کہ فیوچر میں کچھ تھوڑا سا جو اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل جو ہے فورسز کو روم کو جگہ دینے کو تیار ہو جائے؟ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ بہت زیادہ ری ایکٹیو ہیں اور بہت زیادہ غور و غوص نہیں کرتے جب وہ عمل کرتے ہیں یا وہ جب رسپانس دیتے ہیں، رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان، ایک تو یہ ان کی سب سے بڑی جو کمزوری ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر رہے. اگر وہ ڈیلیور کرتے تو بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی اور جو پورا نظام بنایا تھا اس میں اس طرح اتنی جلدی دراڑیں نہیں پڑتی. ایک تو وہ عمران خان عالمی سطح پر ایک اسٹیٹس مین کی حیثیت سے بہت ہی غیر معروف اور ان پاپولر قسم کے لیڈر ہیں، اور وہ جو باہر سے جو انڈیکیشنز آتی ہیں، اشارے آتے ہیں، ان کا رد عمل اس طرح کرتے ہیں کہ وہ مزید دھنستے چلے جاتے ہیں دلدل میں. ابھی انہوں نے جو یورپین پارلیمنٹ کی قرارداد ہے اس پہ جو رد عمل دیا تھا، ان کا رد عمل کاؤنٹ ہونا وہاں سے شروع ہوا ہے کہ انہوں نے ایک تو پہلے وزارت خارجہ سے ایک پریس ریلیز نکلوائی جس میں انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں یہ سب مسائل ہیں ہی نہیں، ہمارے یہاں تو مائنورٹیز بہت اچھی طریقے سے رہتی ہیں، ہمارے یہاں بہت ہارمنی ہے، ہماری عدالتیں بہت وائبرنٹ ہیں، پریس بہت آزاد ہے. اب یہ یہاں پر مذاق ہے نا، یہ بات تو جھوٹ بولنے کی کوئی حد ہوتی ہے. یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے، جیسے وہ ڈومیسٹک جو پالیٹکس کرتے ہیں ان کے لوگ، وہ دوسرے کو جواب دینے کے بجائے اور زیادہ رد عمل کرتے ہیں. انہوں نے جو کانکریٹ رد عمل کیا، انہوں نے اسلامی ممالک جو ہیں اس کے سفراء کو بلایا اور میٹنگ کی. انہوں نے کہا ہم سب ساتھ ہو کے ان کے ساتھ یہ کرتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ یورپ کر رہا ہے، ہم کو متحد ہونا چاہیے. تو اس کو یہاں اس طرح لیا گیا ہے کہ ہمارا مثبت اور ہماری غیر سگالی کو ایک تو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا. یہ کہا گیا جی بلاسفیمی پہ ہمارا کوئی آبجیکشن نہیں، بلاسفیمی کے لاء کے غلط استعمال پہ ہمارا آبجیکشن تھا. تو یہ ساری چیزیں ڈومیسٹک جو کانسٹیٹوئنسی ہے اس کو وہ جس طرح ایڈریس کر رہے ہیں، یہاں اس کا بہت ہی زیادہ رد عمل آئے گا یہاں سے. پھر ان کا جو طریقہ کار ہے چیزوں کو کنڈکٹ کرنے کا، وہ چاروں طرف سے چومکھی لڑائی لڑ رہے ہیں. وہ ہر ایک جو بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اس سے وہ بھیڑ جاتے ہیں. تو اب جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو خاصا تجربہ ہے، لیکن اب مسئلہ اس کے ساتھ یہ ہو گیا ہے کہ وہ معاملات اس طریقے سے رہے نہیں ہیں جس طرح پہلے تھے. افغانستان کی صورتحال، پہلے آپ کا رول افغانستان کی صورتحال میں ڈیفرنٹ تھا، ریجن میں ڈیفرنٹ تھا. اب افغانستان کو، میری کل کچھ پاکستانی آفیشل سے بات ہوئی اور یورپین پارلیمنٹ کے اور یورپین آفیشل سے بھی بات ہوئی. جب میں ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہوں تو ہم جو ہے نا ورلڈ اپارٹ ہیں. ابھی بھی ہمارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ افغانستان کو ہم ایک لیور کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، اور پاکستانیوں کا اب یہ خیال ہے کہ ہم نے جو مراحت لی ہیں اس کا فائدہ یورپی یونین کو بھی ہے. تو یہ ٹو وے ٹریفک ہے. اگر یورپی یونین ہمارے اوپر پابندی عائد کرے گی تو لیوریج کھو دے گی. دیر از نو لیوریج بزنس اینی مور. دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ان کے پاس اب لیوریج نہیں ہے ریجن کے اندر بھی. انہوں نے بہت بڑی تیاریاں کی ہیں. اب اس سے نمٹنے کے لیے آپ کو تھوڑا کام ڈاؤن ہونا پڑے گا، آپ کو بہتر. تو جو میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پوری طرح سمجھ رہی ہے مصیبتوں کو، لیکن عمران خان وہ مصیبتیں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ صلاح الدین ایوبی بننے کی کوشش کر رہے ہیں. جس سے زمین ٹیپو سلطان بنیں گے تو ٹیپو سلطان تو جنگ ہار گیا تھا، ہاں شہید وہ ضرور ہو گیا تھا. تو اگر آپ یہ جو پالیسی ہے یہ لے کے چل رہے ہیں، وزیر خارجہ کل کہہ رہا ہے، ہر بات کو ریبٹل کرتے ہیں. وہ وزیر خارجہ نے کہا کہ 370 جو ہے وہ ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا. تو انہوں نے حضرت نے آگے تقریر فرمائی کہ جب تک وہ نہیں ہوگا تو بات چیت نہیں ہوگی. اب آپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ڈکٹیٹ کر سکیں. آپ کی پوزیشن ہے کہ آپ اس دلدل سے باہر نکلیں، اور اسٹیبلشمنٹ پوری طرح شدت کو سمجھ رہی ہے. ایک تو ہو رہا ہے، ایک جو جا رہا ہے پبلک وائر جا رہا ہے مختلف کیپٹل سے، اور ایک اصل وائر جا رہا ہے کیپٹل سے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر یہ اتنے تجربے کار سفارتکار جو ہیں جن کے پاس 30 سے 40 سال کا تجربہ ہے، کہ وہ بس ایک
فیک پکچر دے رہے ہیں وہ جتنے بھی ترم خان یا رستم بن رہے ہیں پبلک کے طور پہ، لیکن اصل بات وہ بتا رہے ہیں کہ کیا خطرناک صورتحال ہے، اور یہی بات وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. سعودی عرب بھی انہوں نے سالو کرایا ہے سب کچھ، اس کی وجہ یہی ہے. تو عمران خان میں سمجھتا ہوں کہ ذہنی طور پہ تیار ہو گئے حکومت چھوڑنے کے لیے، لیکن وہ ایک فاتح کی حیثیت سے جانا چاہتے ہیں، ایک ہارے ہوئے انسان کی یا شکست خوردہ جنرل کی طرح نہیں جانا چاہتے. وہ ان کا پوری تیاری ہے، کبھی کہتے ہیں میں توڑ دوں گا اسمبلیاں توڑ دوں گا، کبھی کہتے ہیں، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تنگ ہے کہ اتنے ناتجربے کار اور نالائق وزراء ہیں، ایک سے ایک بیان دیتے ہیں، ایک سے ایک ڈیمیج. انہوں نے باقاعدہ شیری مزاری کو کہا کہ بند کریں آپ ٹویٹ، آپ کوئی ٹویٹ نہیں آئے گا شیری مزاری کا. تو یہ ڈیمیج میرا خیال ہے کہ وہ پوری طرح تیار ہو گئے کہ باہر جائیں گے وہ حکومت سے. ممتاز صاحب، کیا آپ کے خیال میں جو ہے ایک طرف عمران خان جو ہے وہ ایک اپنے لیے ایک ایڈوانٹیجس ایگزٹ چاہتے ہیں جس میں وہ اپنی سیاست کو زندہ رکھ سکیں تاکہ لوگ ان کی پرفارمنس کو بھول کے ان کے مظلومیت کے پیچھے جائیں، دوسری طرف فوج ایسا لگتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی ایک الٹرنیٹو، اگر ان کیس جیسے وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کو ہٹائیں، ان کو چاہتے ہیں مدت پوری کریں، لیکن اگر ہٹانا پڑا تو کچھ جو خبریں آ رہی ہیں کہ ایک الٹرنیٹو ارینجمنٹ کی تیاری ہو رہی ہے جس میں شہباز شریف، پیپلز پارٹی، جہانگیر ترین اور اس طرح کے لوگ اور پی ایم ایل کیو ان کو ملا کے جو ہے وہ ایک بنایا جائے. تو کیا آپ کے خیال میں یہ شہباز شریف کو جو ضمانت ملی ہے اسی کی ایک کڑی ہے؟ کیا نواز شریف صاحب اس کے لیے تیار ہو جائیں گے جس کے لیے وہ جانا چاہ رہے تھے؟ اور کیا یہ سود مند ہوگا اپوزیشن کے لیے کہ حکومت میں آئے جبکہ ایک پاور اسٹرکچر میں کوئی چینج نہیں آئے گی اور وہ بھی کچھ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک مسئلہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ خالد نے کہا کہ سمجھ رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے حالات پیدا کیے ہوئے یہ اسٹیبلشمنٹ کے پیدا کیے ہوئے، یہ عمران خان کے نہیں پیدا کیے ہوئے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ کولڈ وار کے ایرا میں نہیں رہ رہے ہیں، آپ پوسٹ کولڈ وار کے ایرا میں رہ رہے ہیں، اور پوسٹ کولڈ وار میں بھی 2011 کے جو ہے وہ اس کانٹیسٹ کے اندر جو ہے وہ رہ رہے ہیں. وہ 2011 کا بھی ایک لیوریج آپ کو ملا تھا اس وقت، جس کو اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ سمجھداری سے استعمال کرتی تو پاکستان کے مستقبل کو پھر بھی جو ہے وہ بہتر کر سکتی تھی. اب پاکستان جو پوسٹ اس سچویشن میں پاکستان جس جگہ پہ کھڑا ہے، سیاسی طور پہ، جغرافیائی طور پہ، معاشی طور پہ، وہاں پاکستان کے لیے ایگزٹ کہیں نہیں نظر آتا ہے، اور یہاں پہ لانے کے ذمہ دار جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، جس نے اس وقت جب نون لیگ کی حکومت تھی وہاں پہ اکانومی اور بہت ساری چیزیں مطلب ریوائیو کر رہی تھی، آگے جو ہے ایک پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ بڑھ رہا تھا، لیکن اس کو ہٹا کے تو انہوں نے ایک چیز کو، ایک ایسے انسان کو لا کے بٹھایا. اور آج عمران خان جو چیزیں کر رہا ہے، ہمیں ٹھیک ہے اس میں پرفارمنس ساری چیزیں نہیں ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ آپ کو نہیں پتا تھا کہ ایک آدمی کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کو دو جو ہے وہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز اور ان کی لیڈرشپ پسند نہیں تھی، آپ ان کو جو ہے وہ نکالنا چاہتے تھے اور آپ اپنے مرضی کے لوگ جو ہے وہ بٹھانا چاہتے تھے. اب آپ ایک ویسا ہی ایک چیز جگاڑ بنا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور جہانگیر ترین اور یہ سارے، اور نواز شریف اسی پہ ضد کر رہا ہے کہ بھائی اس حکومت کو ہم جو ہے وہ لے کے تو جو جتنی ان کی جو فیلیئرز ہیں وہ ہم اپنے کندھوں پہ اپنے ذمہ کیوں لیں، اور وہ اس وجہ سے وہ کوئی چیز ڈیل کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. اب شہباز شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ یہاں پہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر پاکستان کے اندر جو ہے وہ پالیٹکس کی نہیں جا سکتی ہے. نواز شریف یہ سمجھتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس جو چیز ہے اس سے جب تک ہم باہر نہیں نکلیں گے تو یہ ساری زندگی ہماری اگلی نسلیں بھی جو ہے وہ یہی سوچتی رہیں گے اور کرتے رہیں گے. تو ایک دو متضاد جو چیزیں، اور آپ نے یہ دیکھے کہ اس نے براہ راست جب نام لینا شروع کیا
तो वहाँ की एस्टैब्लिशमेंट का तो ये कह रहे थे कि मुस्लिम लीग अब टूट जाएगी, इसके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, लेकिन वो उसके बरक्स चीजें जो है वो साबित हुई। और फिर पंजाब के अंदर जब ये आवाजें उठनी शुरू हो गई तो एस्टैब्लिशमेंट खुद नर्वस हुई कि भाई पहले तो बाकी छोटे सूबे थे, अब तो हमारा जो गढ़ था वहां से हमें वे बारे में ये अगर जो है वो सोच उभर रही है, तो उसको अब जो है वो खामोश करने के लिए, उसको ज़ायल करने के लिए वो ये देख रहे हैं कि शायद शहबाज शरीफ और ये इनके ज़रिए कोई एक मुतबादल जो है वो तरीका, लेकिन ये कोई वायबल तरीका नहीं है जब तक एस्टैब्लिशमेंट जो अपना जो है वो करदार सियासत से कम नहीं करेगी, पॉलिटिकल प्रोसेस को चलने नहीं देगी। और वहाँ पे प्रोसेस आप जो है वो प्रोसेस को रोक के अपनी मर्जी की चीजें अगर करवाएंगे तो इससे बदतरीन आगे दिन आने वाले हैं, इससे बेहतर नहीं आए। हमारा वक्फे का टाइम हुआ है, वक्फे के बाद हम गुफ्तगू जारी रखेंगे नाजरीन। वक्फे के बाद हम जो फ़लस्तीन इसराइल में जो सूरत हाल है उस पे, और उसके बाद जो इमरान खान ने सऊदी अरब का दौरा किया है उसके बारे में बात करेंगे। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वक्फे के बाद उमर फारूक, मुमताज़ खान और खालिद हमीद फारूकी आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। जाने से वक्फे से पहले मुमताज़ खान ने कहा कि जी कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक पावर स्ट्रक्चर में तब्दीली नहीं होगी, तो हुकूमतें बदलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब इस बात से आगे बढ़ते हुए चलते हैं कि जो मिडल ईस्ट में इज़राइल में एक एस्केलेशन हुई है, वो काफ़ी दिन से मुज़ाहरे जारी थे। जेरूसलम में जो इज़राइल की जारहाना पॉलिसी, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, जिसमें वो हर थोड़े दिन के बाद फ़लस्तीनियों के आबाई घर जो सदियों से उनमें रहते हैं, उनको कंडेम करके, उनको डिमोलिश करके, उनको एक्सपेल कर देते हैं और उस पे नए घर जो है वो ज्यूइश पॉपुलेशन के लिए बनाते हैं। उसके खिलाफ काफ़ी एहतजाज हो रहा था, और जो जुम्मतुल विदा के दिन बहुत बढ़ गया और वहाँ पे जो है काफ़ी क्लैशेस हुए, पथराव हुआ फ़लस्तीनियों और इज़राइली पुलिस के दरमियान, जिसके जवाब में जो है गाज़ा से कुछ रॉकेट, होममेड रॉकेट टाइप के जो है वो मारे गए इज़राइल में, जिनको ज़्यादातर को उन्होंने गिरा लिया। उनका जो आयरन डोम जो उनका डिफेंस सिस्टम है, और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसकी रिटेलिएशन में इज़राइल ने जो है वो अपने फाइटर जेट से बम्बार्डमेंट की है गाज़ा में, जिसमें तकरीबन 27 लोग मर चुके हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। और उसके नतीजे में जो इंटरनेशनल रिएक्शन आया है वो वही एज़ यूजुअल कि जी इसराइल को अपने सेल्फ डिफेंस का हक है, और ये जो फ़लस्तीनी हैं ये अपने इन तमाम जो है एहतजाज को रोकें जो इंटरनेशनल उनके बकौल लॉ के खिलाफ है। उसके बीच में जो अहम चीज़ वो हुई, और जो हमारे आज के टॉपिक से भी जुड़ती है, कि इमरान खान जब ये सब हो रहा था तो सऊदी अरब में मौजूद थे, और उसी के बीच में एक मुश्तरका एलामिया जारी हुआ जो है सऊदीया से प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ। उसमें एक जो टोकन जिक्र था फ़लस्तीन का, और उसके हिसाब से कि जी उसकी इंटरनेशनल रेजोल्यूशंस के हिसाब से उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन उसमें कहीं पे भी उन्होंने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडेमनेशन या कोई स्टेप या कोई या इज़राइल के खिलाफ या मे बी फ़लस्तीनियों के हक में किसी चीज़ का उन्होंने ज़िक्र नहीं किया। तो एक तरफ इमरान खान जो इस्लाम मुस्लिम उम्मा का हर वक़्त ढंढोरा पीट रहे होते हैं, और जैसे खालिद हमीद ने कहा कि उन्होंने मुसलमान मुल्क सफ़ीरों को बुला के, मुल्कों के सफ़ीरों को उनको बताया कि हम मिल के जो है ये इस्लामोफोबिया का मुकाबला करेंगे। तो फ़लस्तीन के मामले पे उन्होंने ऐसी कोई जो है वो नहीं दिखाई कारकर्दगी। तो खालिद साहब, ये क्या वजह है, ये फेलियर है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का, मुसलमान मुल्कों की डिप्लोमेसी का, कि जो है जहाँ पहले एक भरपूर रद्द-ए-अमल आता था, अब यहाँ पे कतई कोई रद्द-ए-अमल, कोई जिससे इज़राइल को या इंटरनेशनल ओपिनियन को कोई फ़र्क पड़े, ऐसा कोई रद्द-ए-अमल नहीं आता। इसकी वजह?
ایک تو یہ ہے کہ جو 3 بڑے ملک تھے عربوں کے، جسے اگر آپ یہ کہیں کہ ایک تو گردن تھی شاہین کی، ایک جسم تھا اور ایک پر تھے، جس میں ایجپٹ تھا، جس میں عراق تھا، اور جس میں تیونس تھا۔ تیونس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے فلسطینی، پھر عراق سے بہت سپورٹ ملتی تھی، ایجپٹ بھی سپورٹ کر، اب ان تینوں ملکوں سے یہ بہت کمزور ہیں، یہ ان کے ساتھ ہیں پوری طریقے سے۔ جو نیا ڈیزائن ہے مشرق وسطیٰ کا، لیکن سعودی یا عرب ایمریٹس یا قطر یا کویت بھی سپورٹ کرتا تھا فلسطینیوں کو، لیکن ان کا وہ مائٹ نہیں ہے، عسکری طاقت نہیں۔ سوری، سیریا کو میں مینشن کرنا بھول گیا۔ تو یہ جو سب تھے اتنے کمزور ہو چکے ہیں، سیریا میں جنگ چل رہی ہے، عراق ٹوٹا پوٹا ہوا ہے، انٹرنل کانفلکٹ ایجپٹ میں بہت بڑا ہے، وہاں بھی ابھی وہ عرب اسپرنگ سے نہیں نکل پائے، تیونس کا بھی کوئی حال اچھا نہیں ہے، تو وہ بہت کمزور ہو گیا ہے عرب ورلڈ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شیوخ ہیں، جو بادشاہ ہیں، وہ بہت زیادہ سب سروینٹ ہو گئے ہیں امریکہ کے، اور اس لیے فلسطین پر اس سے تو اب کوئی رد عمل آنے کی توقع نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی جو ہے صورتحال اندرونی جو خلفشار ہے پاکستان میں، وہ بھی اب سب لوگوں کو پتہ ہے۔ جہاں تک وسطی ایشیا کے ممالک ہیں، وہ چیزوں کو اس طریقے سے نہیں دیکھتے، تو اس پہ رد عمل لانا تو اب اس طرح سے نہیں ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں یورپی یونین پہ، اور مکار اور عیار اور دوہرے معیار رکھنے والی یہ یونین، اور یہ سب کچھ ہم کہتے ہیں، اور مظاہروں میں تقریریں بھی ہم یہی کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ سخت رد عمل یورپی یونین سے آیا ہے اس مسئلے کے اوپر، اور بہت ہی انہوں نے کہا یہ بروٹیلٹی ہے۔ اور یورپی یونین نے جو سب سے اہم بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے، دیکھیں نا، اس کے جو 3 سیکٹر ہیں القدس کے، جسے یروشلم کہتے ہیں، اس میں ایک جیوس سیکٹر ہے، ایک جو کہ ویسٹ یروشلم ہے، پھر اس کے بعد فلسطینی سیکٹر ہے جو کہ ایسٹ یروشلم کہا جاتا ہے، اور جس میں فلسطینی اپنی ریاست کا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن جو عرب دنیا کا جو ڈیزائن، اسرائیلیوں کا جو ڈیزائن ہے، وہ یہ ہے ایوکشن اینڈ پیوریفیکیشن، پورا یروشلم۔ اب وہ ڈیمولش کر رہے ہیں سسٹمیٹیکلی۔ شیخ جراح میں جو انہوں نے کیا ہے، وہ انہوں نے گھر مسمار کر رہے ہیں بلڈوزر سے وہ، اور جو نہیں کر رہے ان کو ایویکٹ کر لیا ہے انہوں نے، اس پہ اسرائیل کا جھنڈا لگا دیا۔ اب آپ بھول جائیں کہ وہ لوگ واپس آ سکیں گے، جیسے وڈرا کرایا گیا ہے۔ دیکھیں نا آپ، فلسطینیوں کا جو حق واپسی ہے، جسے کہتے ہیں رائٹ ٹو ریٹرن، stipulated very clearly in United Nations Charter, the right to returns of refugee۔ وہ حیفا اور بقا ویلی کے اس طرف جو فلسطینی ہیں، وہ اپنے گھروں کو دیکھ سکتے ہیں، اس سے وڈرا کرانے کی بات کرتا ہے اپنے۔ اور جیرٹ کشنار اور محمد بن سلیمان نے بحرین میں جو کانفرنس کی، اس کا میجر ایجنڈا یہ تھا کہ فلسطینی اگر چاہتے ہیں کہ ایک سکون کی، اطمینان کی اور پیسفل زندگی، نارمل لائف گزارے، تو انہیں حق واپسی سے دستبردار ہونا پڑے گا، اور اس میں سب کو پتہ ہے محمد بن سلیمان بھی ہیں۔ تو اس ساری صورتحال آہستہ آہستہ وہ ان کو ایویکٹ کریں گے یہاں سے، ایسٹ یروشلم پر اپنا ڈومیننس لے کے آئیں گے، اور پھر وہ اپنا جو دارالحکومت تل ابیب سے اس کو وہ القدس میں لے آئیں گے۔ اور ان کو کون منع کرے گا؟ کیا رہا ہے؟ کون ہے ان کی طاقت سے لڑنے والا؟ کون ان کو سپورٹ کرے؟ نہتے اتنا بڑا ظلم جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور ہم بالکل بے بس ہیں۔ پوری دنیا کی جمہوری اور امن پہ یقین رکھنے والی قوتیں وہ بالکل بے بس ہیں۔ تو اب اس سے زیادہ ظلم تو کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ اب اس وقت عالم اسلام جو ہے وہ خود اندرونی خلفشار کا شکار ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب پتہ نہیں کہاں سے مزاحمت آئے گی، اور اس کو بڑا موضوع وقت جانا ہے اسرائیل نے کہ وہ اس نے یہ کارروائی شروع کی ہے۔ اسی بات پہ ممتاز صاحب آپ سے سوال یہ کروں گا کہ کہاں سے جو ہے وہ امداد آئے گی جو فلسطینیوں کی مدد کرے گی؟ اور اسی تناظر میں جو عمران خان نے سعودی عرب کا دورہ کیا، تو اس دورے کے بارے میں بھی اگر آپ کچھ اس کا بیک گراؤنڈ بتا سکیں کہ اس دورے کی جو ہے ضرورت سعودی عرب کو تھی،
اور انہوں نے ایک جو پاکستان کو آلموسٹ دھتکار رہے تھے ابھی 6 مہینے پہلے تک، جہاں پہ انہوں نے بڑی جو ہے برے طریقے سے اپنے پیسے واپس مانگے جو پاکستان کو دیے تھے، اور پاکستان نے بڑی جلدی چین سے لے کے دیے، اور ایک دم انہوں نے اپنا بدلہ، اور پاکستانی سر تسلیم خم کرتے ہوئے ہمارے وزیر اعظم فوراً وہاں پہنچ گئے، اس سے پہلے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف گئے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ سعودی عرب کے مفاد میں ہے اور ہم جا کے ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، یا اس میں کوئی پاکستان کا بھی فائدہ ہے؟ کیا اس کا تعلق کوئی افغانستان میں جو چینج آ رہی ہے اس سے ہے؟ یہ کیوں ایک دم سعودی عرب نے چینج کی، اور کیوں پاکستانی ایک دم جو ہے ادھر سے اشارہ آتا ہے اور وہ دوڑے چلے جاتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک فلسطین کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جیسے پاکستان کشمیریوں نے سبق نہیں سیکھا 72 سالوں میں، اور یہ سوچتے رہے کہ پاکستان آزاد کروائے گا، یہی فلسطینیوں کا بھی المیہ ہے. دیکھیں، کچھ حقائق کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جذباتی سے باہر آ کے جو ہے نا. اب 72-73 سال فلسطینیوں کو بھی ہو گئے، اور عربوں نے یہ دیکھا کہ جب اسرائیل جب ابھی اس نے جنم لیا تھا تو اس پہ 6 جو ہے وہ عرب کنٹریز نے حملہ کیا اور ان کو شکست فاش بری طرح. اور اس وقت 49 اور 51 جو ہے وہ ٹیریٹری کا وہ تھا، ایسٹ یروشلم، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عربوں نے کہا کہ نہیں. اس میں اس وقت جو ہے وہ ایجپٹ، سارے بڑے ملک وہ تھے. اور جب میں خالد کی بات کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ تیونس، یہ عراق، یہ سارے ایون طاقتور بھی تھے فلسطینیوں کا، کیا ہوا اس وقت؟ کچھ نہیں. مار پڑی اس وقت بھی، اور آج بھی مار پڑ رہی ہے. اور سعودی عرب اور یہ دوسرے جو سیانے ہیں، ان کو چونکہ امارات جو ہے وہ سوٹ کرتی ہیں، اور اسرائیل آپ یہ دیکھیں کہ پورے اس میں گرا ہوا، کبھی بھی ایک الیکشن انہوں نے مس نہیں کیا. ایک سال میں 3 دفعہ بھی الیکشن کرتے ہیں، چونکہ اپنی آبادی کے ساتھ وہ باقاعدہ ایک پولیٹیکل پروسیس کے ساتھ جو ہے وہ انگیج ہوتے ہیں. اب دوسری طرف فلسطینیوں کو کوئی چیز خود سے جو ہے وہ سبق سیکھنا چاہیے تھا کہ عرب اپنے انٹرسٹ کے تحت ان کو وہ استعمال کر رہے ہیں. اگر وہ عراق تھا، وہ لیبیا تھا، وہ دوسرا تھا، ان کے اپنے جو ہے وہ جیو پولیٹیکل انٹرسٹ تھے. اور جو رائٹ اور یہ مونارکیز دوسری تھی رائٹسٹ، ان کے اپنے جو ہے وہ پولیٹیکل انٹرسٹ تھے. اور فلسطین آج بھی اگر فلسطینی یہ چیز نہیں سمجھتے ہیں کہ لڑائی سے وہ یہ نہیں جیت سکتے، یہ ٹیبل پہ ہی بیٹھ کے دیکھیں نا. یورپ بولتا ہے، لیکن یورپ کیا کرے گا جب آپ خود انیشیٹو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے؟ آپ اپنا انیشیٹو، جس طرح کشمیریوں نے پاکستان کے ہاتھ میں جو ہے وہ انیشیٹو دیا ہوا ہے، اور وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 370 کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں 35 ویب کی، ہم بات صرف کر لے جو ہے وہ انڈیا. تو یہ بنیادی جو چیزیں ہیں، یہ ہمیں صرف اس چیز کا وہ بتاتی ہیں کہ ہمیں ماضی سے جو ہے وہ کچھ سبق حاصل کر کے چیزوں کو اپنی حالت خود، ہم اگر وہ یہ کہتے ہیں نا جی، قرآن میں بھی آیا کہ آپ اپنی حالت خود درست نہیں کریں کہ کوئی دوسرا آ کے آپ کی نہیں کرے گا. اب جو سعودی عرب اور عمران خان اور پاکستان کا جو ایشو ہے، اس میں خالی یہ نہیں ہے کہ سعودی عرب کو پاکستان کی ضرورت تھی، پاکستان کو زیادہ سعودی عرب کی ضرورت تھی. چونکہ ابھی IMF سے جو ہے وہ جو ڈیل تھی اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ سعودی عرب سے ہمیں کچھ 1-2 بلین جو ہے وہ مل جائے گا، جس کے نتیجے میں ہمیں IMF سے جو ہے وہ سپورٹ نہیں لینی پڑے گی. پھر سعودی عرب کے ذریعے وہ اب چونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں ایک سمجھ آ گئی ہے کہ اگر یہ کانفلکٹ ہندوستان کے ساتھ چلتا رہا، تو چونکہ ہندوستان کے پاس تو ابھی بھی دانے موجود ہیں یہ ملٹری کانفلکٹ کو برداشت کرنے کے، تو ان کو یہ پتا ہے کہ ہمارے پاس تو وہ دانے ختم ہوئے ہیں جو ہے نا. تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہندوستان کے ساتھ ایک پولیٹیکل پروسیس چلے، ڈائلاگ کا پروسیس چلے، جہاں پہ سرحدوں پہ جو ہے وہ ٹینشن ختم ہو، تاکہ جو اکنامک جو برڈن ہے، پریشر ہے،
اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ کم کیا جا سکے. تو یہ اس کے نتیجے میں، اور ڈیفینیٹلی سعودی عرب بائیڈن کے آنے کے بعد سعودی عرب کے اپنے چیلنجز ہیں کہ بائیڈن نے ایران کو جو ہے وہ، چونکہ مڈل ایسٹ سے امریکہ کی شفٹ ہو رہا ہے فوکس، اور انڈو پیسیفک پہ اس وقت جو ہے وہ فوکس ہے. مڈل ایسٹ اب اتنا بڑا جو ہے وہ ریلیونس امریکہ کے لیے مڈل ایسٹ کی نہیں ہے. پاکستان کی اتنی بڑی ریلیونس اب نہیں رہی ہے. اب جو فوکس ہے وہ انڈو پیسیفک اور چائنا ہے، اور اس کے تناظر میں نئی تمام جو جیو پولیٹکس جو ہے وہ ایوالو ہو رہی ہے. تو اس نتیجے میں اب سعودی عرب کے جو ہے، اور کنگز جو پرنس سلیمان ہے، اس کو تو بائیڈن نے کلیئر ایک میسج بھیجا کہ ہم اس سے کوئی بات نہیں کریں گے، یہ ملوث رہا ہے جو کشوگی ہے اس میں، تو اس کی اپنی قیادت پہ جو ہے وہ سوالات اٹھ رہے ہیں. اور یمن سے لے کے جو ہے وہ آپ قطر سے لے کے جہاں جہاں اس کے انیشیٹو تھے، اس پہ فائر بیک جو ہے وہ پرنس سلیمان کے ان چیزوں پہ وہ ہو رہا ہے. تو یہ وہ ساری تناظر تھا جس میں سعودی اب جو ہے وہ ری تھنک کر رہے ہیں اور ری سیٹ کر رہے ہیں اپنی پالیسی کو. اور وہ ایران کو بھی انہوں نے انگیج کیا، ٹرکی کو بھی انہوں نے انگیج کیا، اور اسی تناظر میں انہوں نے پاکستان کو بھی، چونکہ اگر پولیٹیکل کلاؤڈ نہیں رہے گا تو سعودیہ کی جو ہے وہ حیثیت کیا رہ جائے گی وہاں پہ. تو یہ وہ حالات ہیں جس میں پاکستان کو بھی ایک چانس ملا، اپرچونٹی ملی کہ وہ دوبارہ سعودیہ کے ساتھ بگڑتے ہوئے تعلقات، جو عمران خان جو ان کے اپنے فیورٹ جو لیڈر لایا تھا، ان کی جو نادانیوں کے نتیجے میں وہ اس نیچ پہ پہنچی تھی، تو اس کو ری سیٹ کرنے کی ایک اٹیمپٹ ہے. اور یہ خالی کوئی سعودیہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ پاکستان کی زیادہ ضرورت ہے سعودیہ میں، میرے نزدیک جو ہے نا. اور یہ جو ایک پروسیس ہے، میرا خیال ہے ابھی تو انہوں نے 500 ملین کا ہی جو ہے وہ ان کو وہ کیا، اور وہ یہی انہوں نے انڈیکیشن دی ہے کہ ہم کو اتنے بےتاب نہیں ہے کہ آپ کی کوئی بہت بڑی ضرورت ہے، ورنہ وہ 2 بلین بھی کہہ سکتے تھے. تو یہی اس سے وہ انہوں نے سٹارٹ کیا ہے. تو یہ میرا حال آگے چل کے پتہ چلے گا کہ کس حد تک سعودیہ جو ہے وہ اب نارملائز ہے جو ہے وہ سچویشن، یا دوبارہ وہ جہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی وہاں پہ پہنچنے کے لیے. خالد صاحب، تو اگر کنکریٹ ٹرمز میں بات کی جائے تو امیجیٹ کیا گول ہے سعودی عرب کا کہ پاکستان سعودی عرب کے لیے کیا ڈیلیور کر سکتا ہے؟ پاکستان کا تو ہمیں پتہ ہے، پاکستان کا خزانہ کھلا ہے کہ جی ہمیں پیسے دو، ان کو پیسے چاہیے، اور وہ جو ہے انہوں نے صرف 500 ملین کی، وہ بھی انویسٹمنٹ کا، کوئی لون یا کوئی امداد دینے کا اعلان نہیں کیا، انویسٹمنٹ کا. جبکہ وہ جب انڈیا گئے تھے پرنس محمد بن سلمان، تو انہوں نے میرے خیال میں 170 ارب یا 100 ارب ڈالر کی وہاں پہ انویسٹمنٹ کا جو ہے اعلان کیا تھا. تو کیا لیکن کچھ امیجیٹ ضرورت لگتی ہے جس کی بنیاد پہ، جیسے محمد بن سلمان کے بارے میں، وہ بھی بہت ہی ایگوٹسٹیکل آدمی ہیں اور انہوں نے بالکل چھوڑ دیا تھا، اور اب جہاز تک لے کے، جس میں پاکستانی بہت خوش ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کس طرح پاکستانیوں کو اپنے دام میں لانا ہے، وہ چلے گئے، ان کا استقبال کیا اور وہ کیا. تو کیا امیجیٹ ڈیلیوریبل کیا ہے، اور پاکستان کی سعودی عرب کوئی مدد کرے گا یا صرف اسی طرح استعمال کرے گا جو ان کے شارٹ ٹرم مقاصد ہیں اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دے گا؟ اس میں ریاستوں کے ظاہر مفادات ہوتے ہیں، اور جو ریاستیں ڈکٹیٹوریل یا بادشاہت یا مونارکی یا ٹوٹلیٹیرین ریاستیں ہوتی ہیں، اس میں فرد کے اندر مفادات بہت کنسنٹریٹڈ ہوتے ہیں. محمد سلیمان جو بہت ایمبیشس رولر ہیں، ڈی فیکٹو لیڈر ہیں سعودی عرب کے، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے دنیا کو. اور جو امریکہ میں جو نئی قیادت آئی ہے، وہ بالکل کیٹیگوریکلی ان کو کہہ چکی ہے کہ آپ ان ایکسیپٹیبل ہیں، ان سے بات وہ نہیں کرتے. تو اب وہ کلاؤڈ بنانے کی، ظاہر ہے کہ مسلمان ملکوں کا کلاؤڈ بنانے کی ضرورت ان کو محسوس ہوئی، اور اپنے آپ کو ریسکیو کرانے کے لیے. اب ترکی ایک بڑا ملک ہے، پاکستان بڑا ملک ہے، قطر سے ان کے جو معاملات تھے وہ ریزالو کیے، ایران سے انہوں نے جو ہے سلوشن کی طرف جا رہے ہیں، یمن میں بھی. تو اس طرح وہ ایک کلاؤڈ جمع کر رہے ہیں اپنا بڑے ملکوں کا. یہ 3 بڑے ملک ہیں اسلامی دنیا کے، اور پھر وہ ایک گروپ کی حیثیت سے چاہتے ہیں
کہ امریکہ سے بات ہو تو یہ تمام بھی سپورٹ کریں کہ ٹھیک ہے انہیں آپ ایکسیپٹ کریں. امیڈیٹ جو ان کے آبجیکٹیو ہیں وہ یہ نظر آتے ہیں، کیونکہ سعودی عربیہ اگر فرض کیجئے کہ امریکہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ ان کو انہوں نے ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے یا محمد بن سلیمان کو ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے تو بہت زیادہ مسائل ہوں گے. حالانکہ پہلے جو پچھلی والی جو کچھ موومنٹ ہوئی ہے محمد بن سلیمان کی وجہ سے، وہ بھی امریکہ کے کہنے پر ہوئی ہے کہ آپ ان سے جو ہے وہ جو انہوں نے ٹینشن کریٹ کی تھی حکومت پاکستان سے $1 ارب مانگ لیے تھے. دیکھیں یہ جو ڈپلومیٹک گیم ہے نا مڈل ایسٹ میں، اگر آپ کو یاد ہو تو میں آپ کو جب صدام حسین نے یہ اظہار کیا امریکی سفیر سے کویت سے متعلق کہ ان کے پاس ہمارے ان سے ڈسپیوٹ چل رہے ہیں، تو امریکی سفیر نے یہ بیبیلون جو کتاب ہے اس میں دیکھ لیں، وہ لکھتا ہے کہ امریکن سفیر نے کہا جو آپ کا جو 2 یہ آئیلینڈ ہیں اس پر اگر آپ کا ڈسپیوٹ ہے کویت سے آپ حل کرنا چاہتے ہو تو گو ہیڈ، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے. جب انٹرفیئر کیا تو امریکن بیچ میں کود پڑے، ان کو ٹریپ کیا اس طریقے سے. تو امریکنز نے ان کو کہا کہ جی آپ پاکستان کی ذرا کان مروڑے، یہ بہت زیادہ جوش، تو انہوں نے کان مروڑ دی. پھر ان کو جب وہ آئسولیٹ ہو گئے تو اب وہ کہتے ہیں جی آپ کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو یہ سارا ایک جو گیم ہے اس میں سعودی عرب بہت بھی طریقے سے پھنسا ہوا ہے. جیسے ممتاز نے کہا کہ all سب، اب آپ دیکھیں قطر اور سعودی تنازع، یہاں پر پچھلے والے نیشنل ڈے پر ہم کو دعوت آئی تھی قطر کے سفارت خانے سے، تو انہوں نے مجھے تقریباً 4 بڑی البمز اور کتابیں اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ڈیسیجن کیس سعودی عرب کے خلاف میرے ہاتھ میں تھما دیے. انہوں نے وہ کہا ہمارا انٹرویو بھی کریں، سعودی عرب بہت زیادتی کر رہا ہے، بلاکیڈ اور یہ وہ. لیکن کیسے جلدی سے انہوں نے اب سعودیز نے ساری چیزوں کو طے کر لیا. تو سعودی عرب بہت مصیبت میں ہے اور اتنا ہی آئسولیٹڈ ہے. یورپ میں اس کی بہت مخالفت ہے. کیسے جو G20 کی میٹنگ ہے وہ کیسے آئے گا محمد بن سلیمان اس میں، اتنا وہ اس کا کیریکٹر داغ ہے اور اتنی اپوزیشن بائیڈن ان کی کر رہے ہیں. تو اس کو دوبارہ اپنے آپ کو واپس لانے کے لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آئیے پاکستان، اور $500 ملین کا انویسٹمنٹ ہوتا کیا ہے، وہ کب آئے گا اور کب. اس سے زیادہ تو ہنگری نے 2.5 بلین کی انویسٹمنٹ کا اعلان کیا ہے وہاں تیل کی انڈسٹری میں، اور 500 اسٹوڈنٹ کو انہوں نے کہا ایکسچینج کریں گے، فری اسکالرشپ دیں گے. اس سے سعودی عرب سے زیادہ تو ہنگری پاکستان سے کر رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ بھی بڑی رائٹ ونگ فیشسٹ حکومت ہے، تو فیشسٹوں سے ہمارے اور بادشاہوں اور فیشسٹوں اور رائٹ ونگ حکومتوں سے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں ماشاءاللہ. دس از دی ممتاز صاحب، سچویشن. ہمارا ایک آخری منٹ ہے، اس میں اگر آپ ذرا سا بیان کر سکیں کہ سعودی عرب اور پاکستان کے کیا کوئی مشترکہ مفادات ہیں افغانستان میں؟ کیونکہ جیسے ہی آرمی چیف سعودی عرب سے واپس آئے ہیں وہ سیدھا گئے ہیں افغانستان، اور وہاں پہ وہ عبداللہ سے بھی ملے، اشرف غنی سے بھی ملے، اور وہاں پہ برطانوی میرے خیال میں فورن سیکریٹری تھے ان سے بھی ملے ہیں، اور یہ ساری ڈپلومیسی کر رہے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف جس میں ان کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. تو کیا کوئی باہمی ان کے مشترکہ مفادات ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اور سعودی عرب کے، جس کے تناظر میں اس دورے کو بھی دیکھنا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی پاکستان کے تو افغانستان میں تو مفادات ہیں اور پاکستان کو خطرات بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان سے زیادہ پاکستان کو خطرات بھی ہیں امریکہ کے وہاں سے وڈرا ہونے میں. تو اب جو یقیناً جو ہے وہ سعودی عرب کا، جیسے خالد نے بھی کہا کہ پرنس سلمان، یہ سارے جو ایفرٹس ہیں وہ جو ڈی لیجیٹیمائز کیا ہے بائیڈن نے آ کے، وہ اپنی لیجیٹیمیسی کو بحال کرنے کے لیے یہ ساری جو ہے وہ ایفرٹس ہیں. اور اب افغانستان کے اندر اگر سعودی ایک رول جو ہے وہ پلے کرتے ہیں، طالبان کے ساتھ انگیج کرتے ہیں، تو پھر پرنس سلیمان وہی کوشش کر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ انٹرنیشنل ایک ریکگنیشن اور لیجیٹیمیسی جو ہے وہ اس کو کسی نہ کسی شکل میں ملے. اور یہ تمام ملکوں کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ پھر جو سعودیہ کی پاکستان کی جو وہ کروا رہا ہے، وہ بھی امریکہ کے سامنے اپنی ایک لیجیٹیمیسی کو بحال کرنے کی یہ ساری ایفرٹس ہے. چونکہ سب سے زیادہ چیلنجز پرنس سلمان کو ہے، باقی چونکہ آگے قیادت اس نے سنبھال لی ہے. تو یہ میرا خیال ہے پاکستان بھی اس وقت یہ سمجھتا ہے اور اس سے جو وہ فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ چلو اس انگیجمنٹ کے نتیجے میں ہمیں بھی کچھ ہاتھ آ جائے تو اچھی بات. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اسی بات پہ کہ شاید
پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اگر سمجھتی ہے کہ ان تمام جو ہے اپنی جس کو ایک عام زبان میں سازش یا اپنی جو ہے ان سے وہ فائدہ اٹھا سکیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اگر پاکستانی عوام کو کوئی فائدہ ہو سکے، لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا چاہیے کہ یو کین فول سم پیپل سم ٹائم، یو کین ناٹ فول آل دا پیپل آل آف دا ٹائم. تو جب تک ہم اپنے ملک کو بہتر نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی معیشت کو بہتر نہیں کریں گے، اس وقت تک پاکستان کے لیے کوئی اچھائی ہونا کے آثار نظر نہیں آتے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.